جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم والسامی بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نشان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پورا کامیاب فرماتے ہیں جن میں تقویٰ ہو، نہ ان کو کوئی تکلیف چھوئے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی آیت پڑھی تھی، اس کے بارے میں کچھ پچھلے جمعے عرض کیا تھا۔ تقویٰ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو پوری کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ تقویٰ کو مثالوں سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس طرح سمجھایا کہ جس طرح کوئی شخص خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرنا چاہتا ہے تو جو اس کی حالت ہوتی ہے وہی حالت اپنا لے تو وہی تقویٰ ہوتا ہے۔ خاردار جھاڑیوں میں سے گزرنے والا شخص پوری اپنی توجہ اپنے راستے کی طرف رکھے گا کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ لے گا، کہیں جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے۔ اس کی پوری توجہ اپنے کپڑوں اور اپنے جسم کی طرف ہوتی ہے کہ ادھر ادھر جھاڑیاں ہیں کہ خاردار کو کانٹے چبھیں گے، کہیں گر جاؤں، کہیں کپڑے پھٹ جائیں، تو اس سے بچنے کے لیے پوری احتیاط کے ساتھ جس طرح گزرتا ہے، ایسا ہی متقی آدمی دنیا کی خاردار جھاڑیوں سے محتاط ہو کے آخرت کی طرف نکل جاتا ہے۔ اور دوسری مثال جو سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ رحمتیں فرمائے ہمارے بزرگوں پر، انہوں نے مثالیں دے دے کر مختلف انداز میں ایک بات کو سمجھائی۔ فرمایا انسان جو ہے مرکب ہے، اس کے مختلف اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہے، جگر ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان بن جاتا ہے۔ پورے جسم کے اندر ایک قوت ہے جو سارے جسم کو کنٹرول کرتی ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ فرمایا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، 3 دفعہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل میں ہے، سینے کی طرف ہاتھ کر کے دل میں ہے، یہ قوت ہے۔ باقی اعضاء میں مختلف اور قوتیں، ان قوتوں سے انسان اپنے کام کرتا ہے۔ اس کے اندر دیکھنے کی قوت ہے، بولنے کی قوت ہے،
سننے کی قوت ہے، پکڑنے کی قوت ہے، چلنے کی قوت ہے، چکھنے کی قوت ہے، یہ ساری قوتیں. دیکھنے کی قوت آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے، سننے کی قوت کان سے ظاہر ہوتی ہے، چکھنے کی قوت زبان سے ظاہر ہوتی ہے، پکڑنے کی قوت ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے، چلنے کی قوت پاؤں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ ظاہر ہوتی ہیں. اگر ان پر کنٹرول نہ ہو تو یہ نقصان دہ. یہ قوت پر کوئی کنٹرولر نہ ہو تو یہ قوت انسان کو گھاٹے میں، نقصان میں، پریشانی میں ڈال سکتی ہے. دیکھنا ہے کام آنکھ کا تو وہ ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتی. دیکھے اللہ کی قدرت کو، مظاہر کو، عبرت پکڑے، سب کچھ کرے، لیکن ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اسے حکم ہے اس کو نہیں دیکھنا. کان کا کام ہے سننا. جو کچھ بھی کان میں پڑے گا وہ سنے گا، سمجھے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو سننے سے منع کر دیا گیا. اگر یہ سنو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. ہاتھ پکڑ سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو پکڑنے سے ہاتھ کو روکا گیا کہ تم یہ چیز نہیں پکڑ سکتے. پاؤں کا کام چلنا ہے لیکن ہر جگہ نہیں جا سکتا. کوئی مقام ایسا ہوتا ہے جہاں سے منع کر دیا گیا کہ یہاں آپ نہیں جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے. تو یہ قوت جو بے لگام ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی جو قوت ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. آپ جا رہے ہیں، آگے اجنبی عورت آ گئی، آنکھ دیکھتی جا رہی ہے راستے کو، اللہ کی قدرت کے مناظر کو. آگے اجنبی عورت آ گئی، اب آنکھ کو بند کرو. تقویٰ کہتا ہے اس کو کنٹرول کر، آنکھ اپنی نیچے کرنا ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتا. کان کے اندر سب کچھ پڑ رہا ہے، سن رہے ہیں آپ، گانے کی آواز آ رہی ہے، اسلام کے خلاف باتیں کرنے کی باتیں آ رہی ہیں، بجانا شیطان کے جو آلات ہیں وہاں جب شروع ہو جائیں تو تقویٰ کہے گا بس اپنے کان کو ان چیزوں کے سننے سے روک دیں. اسی طرح سمجھتے چلے جائیں جو بھی چیز ہے کسی کام کو کرنے والی قوت فائدہ اس کو کہتے ہیں، وہ کرتی جائے، لیکن ایک جگہ آتی ہے اس سے رکنا ضروری ہے. اگر نہ رکا تو نقصان میں پڑ جائے گا. تو اس کنٹرول کرنے والی طاقت کو تقویٰ کہتے ہیں. اور مثال جیسے کہ مشینری ہیں، ساری سائیکل ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، اور ایک چیز بریک پہ ہوتی ہے. بہترین سائیکل ہے، خوب چلتا ہے، لیکن اس کی بریک فیل ہے تو آپ کو نقصان میں ڈالے گا. آپ تیزی سے جا رہے ہیں، آگے کھڈ آ گئی، کوئی شے آ گئی، آپ روکنا چاہیں نہیں روک سکیں گے. اگر اس کی بریک آپ کے پاس ہوگی تو فوراً اس کو روک لیں گے اور خود بھی نقصان سے بچیں گے، سائیکل کو بچا لیں گے. اس طرح کار ہے، بس ہے، ٹریکٹر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے جو بریک ایک چیز ہے، اس کو روکنے کے لیے اگر وہ نہ ہو تو یہ اتنی بڑی قیمتی چیز نقصان میں ڈال سکتی ہے، نقصان میں ڈال سکتی ہے، آدمی نہیں بچ سکتا. تو اسی طرح یہ اعضاء قوت فاعلہ والے یہ سارے اپنے کام کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو تو یہ نقصان میں ڈالتے ہیں. تو اس واسطے تقویٰ ضروری ہے، اور اسی واسطے تمام عبادات کا مقصد بھی تقویٰ ہے. آج کل حج کا عمل شروع ہے، لوگ اپنے گھر سے دھڑا دھڑ جا رہے ہیں.
تو اس کا مقصد بھی تقوی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تقوی وَاتَّقُونَ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ. کئی جگہ قرآن پاک میں حج کے بارے میں تقوی کا لفظ فرمایا ہے. تقوی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ یہ سارا کچھ تم طواف کرو گے، میدان عرفات میں جاؤ گے اور جمرات کو کنکریاں مارو گے، سعی کرو گے، جو کچھ بھی تم کرو گے تقوی کے تحت کرنا ہوگا. اگر تم بے کنٹرول ہو گئے تو بجائے فائدے کا نقصان ہوگا. اور ایک عمل پوری دنیا میں ہونے والا ہے، حج تو وہاں خاص مقام پر ہوتا ہے، یہ ان کی قسمت ہے جو خوش نصیب سعادت مند ہیں جا رہے ہیں. کچھ لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، زندگی گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی خیال ہی نہیں آتا ہے تو دوسری چیزیں زیادہ سوار ہو جاتی ہے کہ پہلے یہ کرنا ہے. حج تو بنیادی ارکان میں سے ہے اسلام کے، جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن حج ہے. اور لوگ ڈرتے ہیں کہ میری ساری کمائی ادھر چلی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کو جائے گا اس کا فقر ہی ختم ہو جائے گا، اس کی تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گناہ ایسے ختم ہو جائیں گے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حج اتنا اچھا عمل ہے، ساری زندگی گناہوں کو وہاں جاتا ہی کیا کرنا ہے، وہاں جائے گا ہی یہی عبادت کرنی ہے کہ اللہ سے توبہ ہی مانگنی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دیں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کر دیں. پوری توجہ اس کی ادھر ہوتی ہے، اپنے گھر والوں سے دوسروں تیسروں سے الگ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ حج کے دوران تو وہ کفن پہن کے چلتا ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں نا، ایک نیچے بندھی ایک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، سر بھی ننگا. یہاں تو مردہ کا سر بھی ڈھانپ دیا جاتا ہے، وہاں سر ننگا. سر کو ڈھانپے گا تو دم پڑ جائے گا. اور صرف 2 چادریں یوں لپیٹ کے، امیر ہے غریب ہے کچھ بھی ہے سب ایک لباس میں، سب ایک لباس میں ہوتے ہیں وہاں. تمہارا حج ایک بہت بڑا عمل ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور فقر اس سے ختم ہوتا ہے. غریب سے غریب آدمی جب حج کر کے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں سارے پیسے خرچ کر چکا ہوں، میں تو تڑک ہو گیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، بس غلطی کی ہے میں، یا اس نے اخلاص سے حج نہیں کیا تو وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے چلا گیا، کوئی لے گیا، تو وہ اپنے شوق سے محبت سے نہیں کیا تو وہ تو کہہ سکتا ہے. لیکن جو اصل میں حج کرنے کی محبت سے کیا ہے وہ سارا پیسہ بھی اگرچہ مقروض بھی ہوگا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں حج کر کے فقیر ہو گیا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر واپس جاؤں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جاؤں گا. حج پہ نہ جا سکا تو عمرے پہ جاؤں گا، اس کا یہ شوق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے پیسے کسی نہ کسی انداز میں واپس کر دیتے ہیں، آ جاتے ہیں اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے. تو بہرحال دوسرا عمل ہے جو قربانی کا. قربانی پوری دنیا میں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص مقام نہیں ہے، جہاں کوئی ہے وہیں کر لے. کہ قربانی کا عمل انشاءاللہ ہم سب کریں گے. آج تو وہی کریں گے جو سعادت مند جا رہے ہیں، اور ہمیں صرف اتنا حکم ہے کہ تم حاجیوں کے ساتھ مشابہت کر لو. حاجیوں کے ساتھ مشابہت صرف 2 چیزوں میں کر لو. تم حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس نے ناخن نہیں کٹوانے ہوتے، بال نہیں کٹوانے ہوتے، بس تم بھی یہی کر لو، ناخن نہ کاٹنا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ لو اور قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو اپنے بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو. واجب نہیں ہے، کوئی کاٹے گا گناہ نہیں ہوگا، جو نہیں
نہیں کاٹے گا ان کو حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، جو ان کو ثواب اور فائدہ مل رہا ہے ان کو یہاں مل جائے گا۔ جو لینا چاہے لے لے، نہیں لینا چاہے اس کی مرضی۔ واجب ہے ہم نہیں، اور بھائی واجب ہی کام کرنا ہے تو کرتے رہو بے شک، لیکن اتنے بڑے ثواب سے تو معروم۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے، ایک ہفتے کے لیے اگر آپ نے جو ہے بالوں کو اور ان کو نہ کاٹا تو کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال ایک مشاورت کرنی ہے حاجیوں کے ساتھ۔ آج 29 ہے، امید ہے کہ آج رات چاند نظر آ گیا، کیونکہ آج وہاں سعودی عرب میں آج پہلی ہے چاند کی، تو یہاں بھی پہلے سے خبریں سن رہے ہیں کہ 29 کا چاند ہو جائے گا۔ تو اس واسطے جس نے کوئی بال بول کاٹنے ہیں سارے ناخن واخن کے ابھی مغرب سے پہلے پہلے اپنا کاٹ لے، پھر پورا ہفتہ قربانی کا نہ کریں۔ 10 دن ہوتے ہیں، سارے 10ویں دن اپنا قربانی کریں تو پھر سب کریں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ جو دن کل رات سے اب شروع ہو رہے ہیں، یہ ذو الحجہ کے 10 دن وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور حدیث میں اس کے بڑے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان دنوں میں جو آدمی روزہ رکھے گا، ہے یہ روزہ نفلی، واجب نہیں ہے، روزہ رکھے گا اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 8 تاریخ تک 8 دن پہلے ہر روزے کا ایک سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور رات کو عبادت کرنا یوں سمجھو گویا کہ لیلۃ القدر کی رات میں میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کی سند میں کچھ باتیں شرطیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن فضائل کے اندر کوئی بات نہیں ہوتی۔ فضائل کی باتیں جو ہے وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ضعیف جس طرح ہمارے اردو والا ضعیف نہیں ہے، وہ ایک اصطلاح ہے محدثین کی کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھ لیتے ہیں کمزور، جیسے کہ یہ ہوتا ہے جیسے غریب ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، عربی میں سمجھا غریب اس کو تو نہیں کہتے، غریب اس کو کہتے ہیں جو اجنبی ہو، مالدار ہو۔ تمہارا روزے رکھنے، جو رکھے تو اتنا ثواب ملے گا، اور جو آگے 9ویں تاریخ کو یہاں باہر والے لوگ، وہ حج والے نہ رکھیں، حج والے اس دن ان کے کام بڑے ہوتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھے، دوسرے کام کریں، اور جو حج سے باہر ادھر آئیں ان کو 2 سال اس کے گناہوں کہ کفارہ اس کا ہو جائے گا۔ 2 سال کے گناہ، روزہ سال والا ثواب یا جتنا دے گا اللہ، اور ساتھ 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آگے 10واں دن ہوگا، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ کیا ہے، وہ تدبیر ہوگی، اللہ کی مہمانی ہے۔ تو یہ خیال، یہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں۔ روزے رکھ سکتا ہے جو رکھے، آج کل دن بھی ماشاءاللہ ٹھنڈے ہو گئے، عبادت بھی جتنی کریں، جن ساری رات نہیں کر سکتا تو ضروری جتنا ممکن ہے ذرا پہلے سے اپنے آپ کو زیادہ تیار کریں، روزے رکھے، اور جو ہے اپنا رات کو عبادت کریں، عشاء کے بعد کچھ نفل پڑھ کے سو جائے، اور اس نیت سے کہ میں ذرا پچھلی رات اٹھ کے تہجد کے وقت پھر پڑھوں گا، وہ درمیان میں سو بھی جائے۔ اور جس کو ہے فارغ ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھ کے سو جائے آرام، جس طرح رمضان میں کرتے تھے ایسا بھی کر سکتا ہے آدمی۔ ان دنوں میں فارغ ہے تو اگر اپنے کاموں میں جانا ہے تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر عبادت کر لیں۔ تو یہ 2 کام کرنے، پھر قربانی جو کرنی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں اچھی قربانی لیں، ابھی اگلا جمعہ بھی اس سے پہلے آئے گا انشاءاللہ۔